الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، باغور آپ میری تقریر کو سماعت فرمائیں، بہت کچھ آپ کو اس سے ملے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لہذا میرے سلام کا جواب دے لیا کریں۔ عرض ہے، اپنے مرشد سے عشق کرو، پیار کرو، ہر طرح سے اے ظفر ان پہ اعتبار کرو۔ شیخ کامل کی ہے پہچان، فیض اور رموز، فیض حاصل نہ ہو پھر دوری اختیار کرو۔ مرشد ہوئے وہ زمیں پہ کہ زمیں کے اندر، فیض والا ہے تو پھر جان و دل نثار کرو۔ بایزید آپ ہیں مخمور امام صادق سے، انہی کا طرز و طریقہ تو اختیار کرو۔ جام عرفان دی بایزید نے خرقانی کو، عقل حیراں ہے غور و فکر تو وچار کرو۔ کامل ہوئے کہیں ہوئے اسی میں ہے قوت، کامل ہوئے کہیں ہوئے اسی میں ہے طاقت۔ انہیں بس کاملہ مرشد پہ اعتبار کرو، اور عشق مرشد میں فنا خود کو کرو اے مضطر، خود کو مخمور خودی کو سدا بہار کرو۔ الحمدللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، طالب سالک کو چاہیے کہ اپنے دل کے منہ کو ہر طرف سے موڑ کر پھیر کر اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو اور دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ دل کا منہ صرف اپنے مرشد کی طرف کرے اور پیر کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت نہ نوافل پڑھے اور نہ ہی ذکر اذکار میں مشغول ہو۔ تیسرا، پیر کی موجودگی میں اس کے سوا دوسرے کی طرف التفات نہ کرے۔ نمبر 4، بالکل قلب، روح، نفس اور عقل سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، یہاں تک کہ ذکر میں بھی مشغول نہ ہو، اور سنت فرض نماز کے سوا اس کے حضور میں بغیر حکم کے سوا نوافل ادا نہ کرے۔ ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ مرید کے کپڑے کا سایہ پیر کے کپڑے کے سائے پر پڑتا ہو یا پیر پر پڑتا ہو۔ پیر کے نماز پڑھنے کی جگہ اور اس کے مصلی پر پاؤں نہ رکھے۔ 7واں، اس کے وضو کے مقام پر طہارت نہ کرے اور نہ ہی اس کے خاص برتنوں کو اپنے استعمال میں لائے۔ 8واں، اس کے حضور میں کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، ہاں اگر اجازت دے تو، ایسا کوئی بات نہیں۔ پیر کے غائب ہونے کی صورت میں جہاں پیر صاحب ہوتے ہیں اس طرف پاؤں نہ پھیلائے اور اس طرف نہ تھوکے۔ جو کام پیر سے ظاہر ہو اس کو بہتر اور ٹھیک جانے، اگرچہ دیکھنے میں ٹھیک نظر نہ آئے۔ ہر کلی یا جزئی کاموں میں پیر کی اتباع کرے، کھانے میں ہو یا پینے میں ہو یا طاعت و عبادت کرنے میں۔
12واں نماز کو پیر کے طور پر ادا کرنا چاہیے۔ 13واں پیر کا عمل دیکھ کر فقہ کا مسئلہ سیکھنا چاہیے۔ 14واں کسی طرح کی حرکات و سکنات پیر کو اپنے دل میں اعتراض کی جگہ نہ دیں، اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اگر اعتراض کرے گا تو اس کا نتیجہ سوائے محرومی فیض اور کچھ نہیں ہے۔ اپنے پیر سے 15واں اپنے پیر سے خوارق اور کرامت طلب نہ کرے، مگر کرامت طلب کرنے کا خیال اور وسوسہ دل میں آئے تو اس سے پرہیز کرے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے کسی پیغمبر سے معجزات طلب کیا؟ معجزات طلب کرنے والے کو کفار اور انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ 16واں اگر مرید کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو تو فی الفور مرشد سے عرض کرے، اگر حل نہ ہو تو اپنی غلطی متصور کرے۔ 17واں کسی طرح کے نادانی اور نقصان کو پیر کی طرف منسوب نہ کرے۔ 18واں اور جو واقعہ خواب میں دیکھے یا نفی النفی یعنی مقام فنا کے بعد مراقبہ میں بطور کشف دیکھے تو اس کی تعبیر پیر سے عرض کرے۔ 19واں بغیر ضرورت کے اور بغیر اذن کے پیر سے جدا نہ ہو، کیونکہ پیر کی صحبت سے دوسرے کی صحبت کو بہتر پسند کرنا منافی ارادت ہے اور منافقت ہے۔ 20واں اپنی آواز کو پیر کی آواز پر بلند نہ کرے اور زور سے بات نہ کرے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ 21واں اور جو سینے میں فیض آئے وہ اپنے پیر کا تصور کرے، اور اگر خواب میں دیکھے یا کشف معلوم ہو کہ یہ فیض دوسرے پیر سے آ رہا ہے تو اس کو بھی اپنے پیر سے ہی جانے۔ 22واں مرید اپنے شیخ کے دوستوں سے دوستی سنا آپ نے مرید اپنے شیخ کے دوستوں سے دوستی اور شیخ سے نفرت عداوت تعصب کرنے والوں سے دور رہے۔ ان سے دوستی قرابت ظاہر قاتل سی ہے اور محرومی فیض اور مانع فیض ہے، اور شرعی منافقت بھی ہے، اس سے خوب پرہیز کریں۔ 23واں پیر کی اگر مالی خدمت کرے تو اس کا اظہار کسی پر نہ کرے۔ اس کا اگر مالی خدمت کیا تو اس کا اظہار کسی اور پر نہ کرے کہ میں نے اتنا اپنے مرشد کو پیسے دیے ہیں، اظہار نہ کرے، اور اس بات کی طمع یا مطالبہ نہ کرے کہ پیر مجھ کو کچھ دے، اور اپنا احسان شیخ پر نہ جتائے بلکہ اس کا احسان مانے کہ میرے شیخ نے میری چیز کو قبول کر لیا اور رد نہ کیا۔ 24واں پیر سے متعلق بد اعتقادی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، اور اگر کوئی آئے تو استغفار کرے۔ 25واں پیر کے قرابت داروں اور عزیزوں سے صلہ رحمی کرے۔ 26واں پیر بھائیوں اور طالبوں کی رعایت کرے اور پیر کی ہر ایک چیز کا ادب کرے۔ جو کچھ شیخ کرے اس پر حجت نہ کرے۔ پیر کے روبرو کوئی ایسی بات نہ کرے، ہرگز کسی قوم زبان والے سے متعصبانہ گفتگو نہ کرے۔
پیر اگر اس جہاں سے رحلت کر گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور مراقبے کی معرفت سے شیخ سے رابطہ بحال رکھے، فیض حاصل کرے۔ کون کہتا ہے کہ پیر جب رحلت کر جائے تو فیض کم ہو جاتا ہے؟ یہ غلط ہے۔ یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں اگر تم پر کسی کا حق ہے تو وہ پیر کا ہے۔ اس کی خدمت کر کے عظمت، رحمت، شفقت اور فیض حاصل کر لے۔ کچھ لوگ بڑی دنیاوی پوسٹ پر ہوتے ہیں یا بڑے عالم اپنے آپ کو مانتے ہیں، وہ مرشد کا ہاتھ بھی چومنے سے شرماتے ہیں۔ ان کی انا کی ناک بہت اونچی ہوتی ہے، جھکتی نہیں ہے۔ ایسے دیکھا دیکھی مرید ہوتے ہیں اور فیض سے محروم رہتے ہیں۔ اے طالب سالک، مرید صادق جیسے ہو، اپنے مرشد کی خدمت، عزت، ادب کر کے اس کو راضی کر لے تاکہ تجھے بے بہا دولت سرخ گندک میسر آ جائے۔ اگر عقل مند ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھنا، جس طرح مرشد کی خدمت سے عظمت ملتی ہے، اسی طرح اس کی بے ادبی سے، انحرافی سے، بغاوت سے بڑی بڑی سزائیں بھی ملتی ہیں۔ آگے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا، آج کل ہزارہ پیر ہیں، ان کے مرید لاکھوں میں ہیں، ان کے پاس بے شمار خلافت نامے ہیں، اجازت نامے ہیں، ارشاد ہے، مگر فیض کا نام و نشان نہیں ہے۔ جن کے پاس فیض ہے ان میں حرص، لالچ، ہوس وغیرہ نہیں ہوتی، اور جن پیروں میں فیض نہیں ہے ان میں حرص، ہوس، لالچ بھرا ہوا ہے۔ شہرت پیر کامل کی پہچان نہیں ہے، دولت پیر کامل کی پہچان نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ بلکہ ہلکے پھلکے پہچان بتا دے رہا ہوں، فیض کامل شیخ کی پہچان ہے۔ بس آپ اتنا یاد رکھنا کہ اگر ایک پیر سے آپ مرید ہیں تو دوسرے پیر سے مرید، جبکہ پیر زندہ ہے تو دوسرے پیر سے مرید نہیں ہونا۔ اگر ایک پیر سے مرید ہے، اس سے فیض مل رہا ہے، اور دوسرے پیر سے مرید ہوا جبکہ وہ ناقص ہے، تو آپ کا تار کٹ جائے گا۔ جو فیض پہلے پیر سے مل رہا تھا وہ بند ہو جائے گا، اور پہلے پیر میں بھی فیض ہے اور دوسرے پیر کو آپ نے پکڑا اس میں بھی فیض ہے، تو دونوں گرم تار ٹکرا جائے گا۔ وہ بندہ پاگل ہو کر کے کاغذ چننے لگے گا۔ میں نے قاری شفقت کو دیکھا ہے، ان کے دو پیر تھے اور دونوں کامل تھے۔ جب دونوں توجہ کرتے تھے تو یہ تڑپتے تھے۔ یہ بات ایک اور دیکھا ہے کہ میں نے ایک کو مرید کیا، وہ 1 سال تک چلتا رہا، اس کا 6واں سبق تھا، پھر اس نے جا کر کسی اور ناقص پیر کا دامن پکڑا، بس وہ تار منقطع ہو گیا۔ کرونا کے دنوں میں میرے پاس 1 مہینے، سال بھر بھاگتا رہا کہ حضرت آپ سے میں مرید ہوا تھا، اتنا فیض آ رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اب سارا فیض رک گیا ہے، سارا بند ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ میرے اوپر توجہ کیجئے۔ مجھے پتا چل گیا کہ اس نے تار کاٹ دیا ہے، کسی اور کے دامن کو پکڑا ہے۔ پھر دوبارہ میں نے مرید کیا تو
اسی وقت فیض آنے لگا، سارے لطیفے چلنے لگے۔ لہذا ایک جگہ مرید ہوا ہے، اس میں فیض نہیں ہے، غور سے سنیے گا، اس میں فیض نہیں ہے، اس سے لطائف ذاکر نہیں ہو رہے ہیں، اس کے صحبت میں اثر نہیں ہے، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں سے تم اپنی کامیابی دیکھتے ہو، اس لیے کہ فیض وہاں سے پھر حاصل ہوتا ہے، ہاں تو وہاں سے جا کر کرو، اس لیے کہ پیر مقصود بھی ذات نہیں ہے، مقصود بھی ذات خدا ہے، ٹھیک ہے، اور مرشد توسل الی اللہ کا زینہ ہے۔ اگر اس شیخ سے آپ کو فیض نہیں ملتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کو بولے بغیر جا کر دوسری جگہ مرید ہو جاؤ جہاں سے آپ اپنی کامیابی دیکھتے ہو۔ یہ صورت ہے مرشد دوسرے مرشد سے مرید ہونے کا، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لہذا اس پیر کو، پہلے والے پیر کی شکایت کوئی نہ کرے۔ مرید دوسرے جگہ ہو گیا، فیض لے رہا ہے، لیکن پہلے پیر کی شکایت نہ اس کو کرے، نہ دوسرے کو کرے، نہ کسی کو کرے۔